یک دن میں اپنی ڈاک میں آنے والا ایک خط دیکھ کر چونک پڑا۔ خط پر سندھ کے ایک دور دراز گاؤں کی مہر لگی تھی۔ خط کھول کر دیکھا، لکھا تھا: محترم السلام علیکم، میرا نام اللہ بخش چانڈیو ہے۔ ہو سکتا ہے اب مجھے بھول گئے ہوں، چلیے یاد دلائے دیتا ہوں۔ چند سال پہلے حیدرآباد سے لاہور جاتے ہوئے ریل کے سفر میں اب میرے ساتھ تھے۔ اب سے خوب باتیں ہوئی تھیں۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اب شکاری ہے۔ رخصت ہوتے وقت میں نے اب کا پتہ لے لیا تھا۔ آج برسوں بعد ایک ایسی مصیبت ہے کہ آپ کو آواز دینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ تفصیل اب تشریف لائیں گے تو ملاقات ہونے پر عرض کروں گا۔ امید ہے آپ اس ناچیز کی درخواست پر ضرور تشریف لائیں گے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ آگے اللہ بخش چانڈوکار پوراب تال کے تھے۔ خط پڑھ کر مجھے ٹرین کا وہ سفر یاد آ گیا اور ساتھ ہی اللہ بخش کا محبت بھرا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، مگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ اللہ بخش کو ہم شکاریوں سے کیا کام پڑ گیا ہے، کیونکہ خط میں کسی جانور جنگل کا ذکر نہیں تھا۔ خیر، میں نے وہ خط اپنے دوستوں کو دکھایا تو وہ کہنے لگے، سندھ سے ہمارے ایک بھائی نے ہمیں اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، کچھ بھی ہو ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ سندھ جانے کے لیے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ضروری کام نپٹانے میں ہمیں 2 دن لگ گئے۔ تیسرے دن اہم اپنے مختصر سامان کے ساتھ روانگی کے لیے گاڑی میں سوار ہوئے۔ اللہ بخش کو ہم اپنے آنے کی اطلاع پہلے ہی دے چکے تھے، اس لیے جیسے ہی ہم اسٹیشن پہ پہنچ کر گاڑی سے اتری، اللہ بخش ایک بیل گاڑی اور گاڑی بان کے ساتھ اسٹیشن سے باہر ہمارا منتظر تھا۔ اللہ بخش بڑی محبت سے ہم سے گلے ملا۔ گاڑی بان نے ہمارا سامان بیل گاڑی پر رکھا اور ہم بیل گاڑی پہ سوار ہے کر اللہ بخش کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہم نے اللہ بخش سے پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اللہ بخش کہنے لگا، کچھ عرصے پہلے میں نے اپنے گھر کے پچھواڑے ایک کنواں کھدوایا، لیکن چند فیٹ گہری کھدائی کے بعد نیچے سے سخت پتریلی زمین نکل آئی اور کوشش کے باوجود مزید کھدائی نہ ہو سکی تو میں نے اس گڑھے کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور ایک دوسری جگہ کنواں کھدوا لیا۔ بعد میں پہلے والا گڑھا جیورجینک کارس سے بھر گیا۔ اب کچھ دنوں سے اس گڑھے سے عجیب سی آوازیں آنے لگی ہیں۔ خوف کی وجہ سے الفا دیر سے کوئی نہیں سے گزرتا۔ میرے کھیت کے مزدور بھی کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لوگ ان آوازوں کو بھوت پریت کی آوازیں سمجھتے ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے جانے سے میں بہت پریشان ہوں، اسی لیے اب بھائیوں کو زحمت دی ہے۔ بھائی اللہ بخش، اپنے جیورجین کارٹا کرد کے ناؤ کے وہاں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سائن، ہم تو ڈر کے مارے الفا دیر جاتی ہی نہیں، اللہ بخش نے کہا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ بخش کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک سادہ سا دیہاتی طرز مکان تھا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ ہم نے اللہ بخش سے کہا کہ ہمیں وہ گڑھا دکھائے۔ اللہ بخش بولا، سائیں اب سفر سے تھکے ہوئے ہیں، نہا کر تازہ دم ہو جائیں، کھانا کھائیں اور آج رات آرام کریں، صبح گڑھا دیکھ لیں گے۔ گھر کے صحن میں چارپائیاں بچھا دی گئیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ دیر تک اللہ بخش سے ادھر الفا دیر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر اللہ بخش ہمیں آرام کرنے کا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ ہم چارپائیوں پر لیٹ گئے اور سوچنے لگے کہ جانے یہ کیسی مہم ہے، نہ جانے اس گڑھے سے کیا نکلے۔ یوں ہی سوچتے سوچتے ہم نیندک کی وادی میں پہنچ گئے۔ صبح الفاٹ ہے، ناشتہ کیا اور پھر اللہ بخش کے ساتھ ہم گڑھے کی طرف چل پڑے۔ گھر کے پیچھے ہی اللہ بخش کا کھجوروں کا باغ اور کھیت تھے، وہیں وہ گڑھا بھی تھا۔ گڑھے کو جرم جھنکار نے یوں ڈھانپ رکھا تھا کہ گڑھے کے اوپر چھت سی بن گئی تھی۔ اللہ بخش نے ہماری مدد کے لیے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا تھا، جو لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لیے ایک طرف کھڑے تھے۔ ہمارے کہنے پر کچھ جوان گڑھے کے اوپر سے جھاڑیاں ہٹانے لگے۔ ہم اپنے ہتھیار لیے کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی جھاڑ جھنکار گڑھے کے اوپر سے ہٹانے والے نوجوان بری طرح ڈر کر پیچھے ہٹے۔ ہم نے آگے بڑھ کر گڑھے میں جھانکا، وہاں جو منظر آیا اس سے ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
गले में सैकड़ों जहरीले सांप इधर-उधर रेंग रहे थे। उनकी फनकारों से अजीब सा शोर गूंज रहा था। यही वो आवाजें थीं जिन्हें सुनकर लोग खौफजदा हो जाते थे। दरअसल इस गड़े कवार धरगर्द के इलाके के सांपों ने अपना मस्कन बना लिया था। दिन को वो गड़े में छुपे रहते थे, रात को अंधेरा होने पर अपने शिकार को निकलते थे। हमने फौराए सांपों पर फायर खोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और सांपों की फनकारों से कान पड़ी आवाज न सुनाई देती थी। हम सांपों की खोपड़ियों को निशाना बना रहे थे। जिस सांप को गोली लगती उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ जाते। कुछ सांपों ने गड़े से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर पीछे खड़े लठबरदारों ने अपनी लाठियों और कुल्हाड़ियों से उन्हें कुचल डाला। आधे घंटे की इस जंग में सैकड़ों सांप मारे गए। हमने आखिरी सांप के मरने तक फायरिंग जारी रखी। जब तमाम सांपों का खात्मा हो गया तो मजदूरों ने गड़े को मिट्टी से भर दिया। यूं मुर्दा सांप गड़े में ही दफन हो गए। इस मुसीबत के खात्मे पर अल्लाह बख्श बेहद खुश हुआ। 4 दिन तक हम वहां मेहमान रहे। अल्लाह बख्श ने हमारी खूब खातिर मदद की। रुखसत होने लगे तो अल्लाह बख्श ने खजूरों के 3 थैले भी हमें दिए कि ये सौगात अपने साथ ले जाएं। फिर हमें बैलगाड़ी में स्टेशन छोड़ने आया। हम गाड़ी में बैठे और लाहौर की तरफ रवाना हो गए।